السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو نماز کے شرائط بتلائے تھے کہ نماز میں کتنی باتیں شرط ہیں۔ اگر نماز کے اندر شرط اگر چھوٹ جاتی ہے تو ہماری نماز ہی شروع نہیں ہوگی۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے نماز کے فرائض، یعنی کہ نماز میں کتنی باتیں فرض ہیں۔ تو ناظرین کرام، اگر آپ ویڈیو پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ حضرات تک پہنچ سکے اور آپ دینی معلومات حاصل کر سکیں۔ نماز میں فرائض کتنے ہیں وہ بھی سنتے ہیں۔ فرض کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر نماز کے اندر فرائض جان بوجھ کر ہو یا بھول کر اگر چھوٹ جاتے ہیں، یا بھول کر چھوڑ دیے یا جان بوجھ کر چھوڑ دیے تو ہماری نماز ہی نہیں ہوگی۔ اس کی بھرپائی سجدہ سہو سے بھی نہیں ہوگی اگر فرض چھوٹ جاتا ہے تو، اور اگر شرط چھوٹ جائے تو نماز ہماری شروع ہی نہیں ہوگی۔ اگر ہم نے شرط کو پا لیا ہے نماز کے شرائط میں، نماز تو شروع ہو جائے گی، مگر اگر فرض چھوٹ جائے، بھول کر ہو یا جان بوجھ کر ہو، تو نماز ہماری ختم ہو گئی۔ اب اس کی بھرپائی سجدہ سہو سے بھی نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر واجب میں سے کوئی بات چھوٹ جاتی ہے تو سجدہ سہو سے بھرپائی نماز کی ہو سکتی ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں نماز میں کتنی باتیں فرض ہیں۔ تو نماز میں جو ہے 6 باتیں فرض ہیں۔ نمبر 1، قیام کرنا۔ قیام کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ جب ہم پہلی تکبیر کہہ کر اللہ اکبر کہہ کر جو ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد میں سیدھے کھڑے رہتے ہیں، اس کو قیام کہتے ہیں۔ اگر ہمارا قیام چھوٹ گیا تو ہماری نماز ہی ختم ہو گئی اگر ہم نے قیام نہیں کیا۔ نمبر 2 ہے قرات کرنا۔ قرات کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ قیام کرنے کے بعد میں، ثنا پڑھنے کے بعد میں ہم جو سورت پڑھتے ہیں، سورت جو پڑھتے ہیں اس کو قرات کرنا کہتے ہیں۔ اب یا تو سورت 3 آیتوں کے برابر اتنی بڑی ہو، جو 3 آیتوں کی مقدار کے برابر ہو تو وہ پڑھ لیں، یا کوئی اتنی چھوٹی سورت ہو جو 3 آیتوں کے برابر ہو، جیسے مثال کے طور پر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس میں چھوٹی چھوٹی 3 آیتیں ہیں، یا اتنی ہی بڑی کوئی ایک آیت پڑھ دیں جو 3 آیتوں کی مقدار کے برابر ہو۔ نمبر 3 ہے رکوع۔ فرض ہے یہ رکوع، کیا ہے؟ فرض ہے۔ اب رکوع کی حیثیت کیا ہے؟ رکوع کہتے کس کو ہیں؟ رکوع کی مقدار کیا ہے؟ رکوع جب انسان کرے تو رکوع میں اتنا جائے کہ جو ہمارے ہاتھ ہوتے ہیں یہ گھٹنوں پر جم جائیں، بہترین طریقے سے جما دیں ہم گھٹنوں پر، اور پیٹھ جو ہے ہماری پوری سیدھی ہو جانی چاہیے۔ یہ اس طریقے سے کرتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس طریقے سے سیدھی ہونی چاہیے۔ رکوع میں ہماری پیٹھ بالکل سیدھی ہے نا، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ رکوع ہو گیا ہمارا۔ کیا ہو گیا؟ رکوع ہو گیا۔ نمبر 1 کیا تھا؟ قیام، پھر قرات، پھر رکوع۔ اب نمبر 4 جو ہے سجدہ، جو ہم سجدے میں جاتے ہیں اس کو فرض ہے یہ۔ اگر ہمارا سجدہ چھوٹ جاتا ہے، بھول کر ہو یا جان بوجھ کر ہو، تو نماز ہی ہماری نہیں ہوگی۔ سجدہ کی مقدار کیا ہے؟ سجدہ کہتے کس کو ہیں؟ تو سجدہ جو ہے یہ جو نرم ہڈی ہے یہ ہماری پوری کیا ہے؟ زمین پر جم جانی چاہیے، اس طریقے سے جو ہو جانی چاہیے نرم ہڈی، اور یہ پیشانی جو ہے، پیشانی یہ بھی کیا ہے؟ اس پر جم جانی چاہیے۔ یہ ہے سجدے کا طریقہ۔ اب جو ہے قاعدہ اخیرہ۔ قاعدہ اخیرہ کس کو کہتے ہیں؟ جب ہم یا تو 2 رکعت کی نیت باندھتے ہیں یا 4 رکعت کی نیت باندھتے ہیں، تو جب ہم آخر میں جب بیٹھتے ہیں تشہد جو پڑھتے ہیں اس کو قاعدہ اخیرہ بولتے ہیں۔ تشہد یعنی کہ تحیات پڑھتے ہیں، درود ابراہیم وغیرہ پڑھتے ہیں، پھر دعائے معصورہ وغیرہ پڑھتے ہیں، تو اس کو قاعدہ اخیرہ بولتے ہیں۔ تو اگر قاعدہ اخیرہ بھی ہمارا چھوٹ گیا تو ہماری نماز ختم ہو جاتی ہے۔ اور آخری جو فرض ہے خروج بسنعہ۔ خروج بسنعہ سے کیا مراد ہے؟ خروج بسنعہ سے مراد یہ ہے
کہ نماز کے باہر کام کرنا۔ مثال کے طور پر ہم نماز سے باہر کیسے نکلیں گے؟ ہم سلام پھیرنے کے بعد، یعنی کہ سلام پھیر دیتے ہیں نماز کے آخر میں مکمل کرنے کے بعد میں، پھر اس کے بعد جو کام کرتے ہیں اس کو نماز کے باہر نکلنا کہتے ہیں۔ یہ ہو گیا خروج بصنعہ۔ تو ناظرین کرام، اگر آپ کے یاد نہیں ہے تو نماز کے 6 فرائض ہیں، ان کو بھی یاد کر لیجئے۔ اگر بھول کر چھوٹ گئے یا جان بوجھ کر چھوٹ جاتے ہیں نماز کے اندر تو ہماری نماز مکمل نہیں ہوگی، اور اس کے فرض کی ادائیگی جو سجدہ صاحب سے بھی بھرپائی پوری نہیں ہو پائے گی۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ دوسرے اسلامی بھائی بھی نماز کے فرائض یاد کر سکیں اور علم دین حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔